عامر صاحب آپ سے آغاز کری ہوں، چونکہ یہ ڈرامہ پہلگام جو حملہ مودی سرکار کی ذلت آمیز رسوائی اب تو دنیا نے دیکھ لی اور مان لی۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، جو پاکستان نے ایک جاندار مربوط حکمت عملی بنائی، عالمی سطح پر بھارتی پروپیگنڈا دفن کر دیا، آپ کے خیال میں ابتدائی مرحلے میں بھارتی بیانیہ مسترد ہونا پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے، اور اب آگے پاکستان کو مزید کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ بیانیے کی جو بات آپ نے کی بہترین رہی، آپ نے سارا حقائق بتا دیے۔ سلامتی کونسل میں ہمارے لوگوں نے کام کیا، اور جو 5 اگست 2019 کو انڈیا نے ڈرامہ کیا تھا وہ زبردوس ہو گیا، یہ کہہ لیں کہ اس سینس میں کہ اس کو متنازع علاقہ ہی ڈکلیئر کیا گیا۔ وہ تو آرٹیکل 370 لگا کے مطمئن تھا کہ یہ ہمارا ایریا اور پہلگام پہ بات ہوگی۔ تو یہ تو ہماری سفارتی کامیابی ضرور ہے، اور ہمارے ظاہر میڈیا نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور چیزیں کلیئر کر کے بتائی ہیں، سب چیزیں وہاں سے آئیں۔ FIR کا ٹائم اور حملے کا ٹائم بتایا، جو خود انڈیا کا میڈیا بھی بہت کچھ ایکسپوز کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ ٹینشن ہوئی تو ہمارے چینلز بھی بند کیے، ہمارے لوگوں کے جرنلسٹوں کے YouTube چینلز بھی انہوں نے بند کر دیے، اور وہ جو جمہوریت کا راگ الاپ رہے تھے مقبوضہ کشمیر میں، تو پہلے ہی انٹرنیشنل میڈیا نے اس وقت جب انہوں نے ظلم و ستم اٹھایا تھا تو بہت زیادہ کوریج کی تھی۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جو ممالک ہیں، امریکہ ہے، باقی لوگ جو پس پشت ہیں بنیادی طور پہ امریکہ کے، وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح مذمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ راستہ دے رہے ہیں اس کے ظلم و ستم کو، وہ کلیئر کٹ بات نہیں کر رہے۔ جب 100 سفارتکاروں کو بریفنگ دی جاتی ہے اور وہ بتاتے ہیں آ کے کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں دکھایا گیا، تو یہ بہت بڑی ناکامی بھی ہے اس حکومت کی۔ لیکن کیا وہ پیچھے ہٹے؟ بالکل نہیں ہٹے۔ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ بالکل وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ تیاری کا جواب ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ ہماری تینوں مسلح افواج مسلسل سرگرم عمل ہیں، چاہے وہ بحری ہو، چاہے وہ فضائی ہو، چاہے وہ بری فوج ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے دنیا بھر کے لیے، دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اور ساری دنیا کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم لمبی روایتی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ایسے میں جب خود سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ہمارے ہاں بھی بات کی اور وہاں پہ بھی بات کی، انڈیا میں بھی، چین سے ہماری بات ہوئی، ہماری برطانیہ سے بات ہوئی، مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ بات چیت کر رہے ہیں۔ رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ کوشش یہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نعرے مار لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بالکل ایسے، اور وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی معاشی اقتصادی سچویشن کا بالکل علم ہے، اور انڈیا اسی بنیاد پہ اس زوم میں یہ کاروائیاں کرتا ہے کہ ہمیں دبائے گا۔ دبنے والے تو ہم نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بات بتا چکے ہوئے ہیں۔ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کی پریس ریلیز کا لفظ فل سپیکٹرم کا مطلب یہی ہے کہ روایتی غیر روایتی ہمارے ایٹمی میزائل بھی جائیں گے، ہمارے سب چیزیں وہ یوز ہوں گی جو ملک کے دفاع کے لیے ہیں۔ کہ ایکٹ آف وار تو ہم کہہ چکے ہوئے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں اس کو، کہ جو پانی روکنے کی بات ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ایک ٹائم تو لگنا ہے انہیں، اگر وہ اس کی طرف جاتے ہیں۔ عالمی ادارے وہ کیا کریں گے جنہوں نے پہلے ہی ہمارے 3 دریا، ماشاءاللہ اس وقت ہماری قیادت نے بھی 3 دریا تو ویسے ہی مفت میں ان کے حوالے کر دی، اور باقی 3 کے اوپر انڈیا پورا زور لگا رہا ہے 1960 سے لے کے آج تک کے کسی طریقے سے۔ اب وہ یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو نئے سرے سے کسی نئی ٹریٹی میں چینج کرنا چاہ رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے، کہ اسے عالمی سطح پہ سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ماہرین نے پرانی باتیں ہیں، لیٹر سارے اوپن ایشو کی ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں جہاں لڑائی میں ہم بھرپور تیار ہیں اور جواب بھی دیں گے، وہاں ہمیں سفارتی سطح پہ اپنی کوششیں بالکل کلیئر کرنی چاہیے، کہ جب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ انڈیا ثابت نہیں کر سکا، تو ہمارا سفارتی مشن صرف پریس ریلیزوں پہ یا اس پہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری ہنگامی بنیادوں پہ۔ نہ ہمیں خوفزدگی ہے، یہ بات آپ کو جو میمز چل رہی ہیں اس وقت پوری پاکستانی قوم میں، کہ کوئی سراسیمگی نہیں ہے، کوئی خوف ڈر نہیں ہے کہ جنگ ہے 2-3 دن میں آ رہی ہے، 1 دن میں آ رہی ہے، وہ حوصلے ہماری ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے بالکل کلیئر ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ کوئی حل تو نہیں ہے نا کہ ہم ماریں گے مر جائیں گے، مطلب ہم چلائیں گے تو کیا وہ چھوڑ دیں گے بم چلانے؟ نہیں۔ وہ چلائیں گے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ تو اصل سچویشن یہی ہے کہ یہ سفارتی کامیابی اس لحاظ سے ہوگی کہ اس کے اندر UN سے لے کے ہر ملک
کو انٹروین کرایا جائے. چائنا کی طرف سے تھوڑا سا حوصلہ افزا بیان ضرور آیا لیکن اس کو آگے بڑھنا چاہیے ہمارے معاملے کو. صحیح. جی نوید صاحب اب جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سفارتی طور پر یہ حل نہیں ہے کہ ہم نے بات کر دی, انہوں نے کچھ کیا, ہم نے جواب دے دیا, لیکن اب آگے اس بات کو بڑھانے کے لیے سفارتی طور پر آپ کے خیال میں مزید کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ تمام ممالک کو کس حد تک انوالو کر سکتا ہے پاکستان اس سلسلے میں اور کرنا چاہیے؟ اچھا دعا دیکھیں, یہ جو کہا گیا کہ جنگ حل نہیں ہے, بالکل جنگ حل نہیں ہے. جنگ آڈیو لیول بڑھا دیجیے گا. جی نوید صاحب, کہ جنگ جو ہے وہ تباہی لے کے آتی ہے, لیکن جو امن ہوتا ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں اٹس نیڈ ٹو ٹینگو. یعنی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر پاکستان امن کا خواہاں ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی ہم امن کے خواہاں ہیں, لیکن دوسری طرف کیا کیا جائے کہ اگر بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ امن کی خواہاں نہیں ہے, اور وہ کیوں نہیں ہے یہ چیز بھی ذرا دیکھنے کی ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ امن کیوں نہیں چاہتی. آپ نریندر مودی کا جو ہے وہ پہلی اس کی جو ٹینیور تھا اس میں آپ دیکھیں 2016 کا اس کا ایک بیان اٹھا کے دیکھیں, اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان کو انٹرنیشنلی تنہا کروں گا. یہ پالیسی لے کے چلے تھے بی جے پی, اور نریندر مودی جو ہے یہ پالیسی لے کے چلے تھے. تو انہوں نے تو دوستی نہیں کرنی, کیونکہ ان کی ٹوٹل سیاست جو ہے نا وہ ہے اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان. آپ دیکھیں وہ جو 2019 کا الیکشن تھا, 2018 میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ مودی کی جو بی جے پی کی پاپولیرٹی تھی وہ کہاں پہ تھی اس وقت. وہ رافیل فائٹر جیٹس کی کنٹروورسی چل رہی تھی, ان امپلائمنٹ تھی, انفلیشن تھی, وہ ساری چیزیں. اور بی جے پی جو ہے وہ سارے اس وقت جو بھی سروے آ رہے تھے وہ دکھا رہے تھے کہ جی بی جے پی جو ہے وہ آن دی ڈاؤن ورڈ سلائیڈ ہے. لیکن پھر اچانک سے جو ہے وہ پلوامہ ہوتا ہے, اور 2019 کا الیکشن یعنی پچھلے الیکشن کی بنسبت وہ بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتا ہے. تو کیا ہوا, وہ پلوامہ کے بعد کیا, وہ بعد میں تو ثابت ہو گیا کہ پلوامہ کیا تھا, وہ ایک ڈرامہ تھا. بعد میں جو ہے وہ انڈین پولیٹیشین نے خود انہوں نے جو ہے یہ چیزیں اٹھائیں کہ جی ایک ڈرامہ تھا الیکشن کو جیتنے کے لیے. تو بی جے پی جو ہے وہ ویپنائز کرتی ہے نیشنلزم کو انڈیا میں, اور اس کی بیسس پہ وہ الیکشن لڑتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کیسے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی مودی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوستی چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات چاہتا ہے. اس کی سیاست بھی ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا, پہلگام کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, 2-3 چیزیں یہاں دیکھنے کی ہیں کہ پہلگام کے انسیڈنٹ سے پہلے کیا چیزیں انڈیا میں چل رہی تھی. آپ یہ دیکھیں ابھی بہار میں الیکشن ہو رہا ہے, بہار میں الیکشن کے لیے یعنی مودی صاحب جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ تو کٹ شارٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں, لیکن اسی دوران وہ جا کے بہار میں ریلی کر لیتے ہیں, الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہیں, اور وہاں اگین وہی جو اس کی جو گیدڑ بپکیاں ہیں اسی طرح کی کہ جی پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو یہ اس کی سوچ یہ ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ وہاں پہ جو وقف کا قانون جو وہ اس کو امینڈ کر رہے ہیں اس کی کنٹروورسی چل رہی تھی, مسلمان اٹھے ہوئے تھے, سارے لوگ, اس کو اس نے ایک پہلگام سے ساری چیزیں جو ہے وہ دبا دیں. اور جو ہے اس میں ابھی پچھلے الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں جو ہے اس کی پاپولیرٹی کم ہوئی, تو یہ پہلگام ہو گیا, اور جو ہے بہار کے الیکشن میں وہ دوبارہ